رسول الله رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان. قال اللہ تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ: اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اس مناسبت سے اور آیات بھی ہیں، جبکہ حدیث شریف کچھ اس طرح سے ہے. اس باب کی پہلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. رواه مسلم. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس حدیث شریف میں ایک انتہائی اہم کام کی طرف، انتہائی اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور قرآن کی متعدد آیات سے اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فریضہ اللہ رب العالمین نے سر انجام دیا، فرشتوں نے سر انجام دیا، انبیاء نے سر انجام دیا، اور جنات نے اور انسانوں نے، حتیٰ کہ عام انسان بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا، اور وہ کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی موڑ پر ضرور اس فریضے کو سر انجام دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے اور برے کام سے دور بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے. تو جب بھی اس کے علم میں آتا ہے کہ کوئی برائی ہے یا کوئی برا کام ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے، یا اس کے علم میں آ جائے آنکھوں سے نہ دیکھے بے شک، پھر بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برائی نہ ہو. اسی طرح اچھائی کو پھیلانا یہ بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں بھی اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ نیکی کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رسول دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ برائی سے روکتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ برائی سے روکتا ہے، اور یہی فریضہ اللہ تعالیٰ نے آگے سب کے لیے بیان کیا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی حیثیت میں یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے اور اس کو دینا چاہیے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو معاشرے میں نیکی نہیں پھیلے گی اور برائی پھیلے گی. تو یہ ایک نہایت اہم حکم ہے، اور مسلمان جب تک اس پر عمل کرتے رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بغیر کسی مفاد کے ادا کرتے رہے، مسلمان معاشرہ بہت سی قباحتوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا. اور جب مسلمانوں نے اس فریضے کو فراموش کر دیا تو معاشرہ منکرات کے سیلاب بے پناہ کی زد میں آ گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے انسان یہ فریضہ سر انجام نہیں دے پاتا، لیکن جتنا علم ہو اتنا بیان کر دینا چاہیے. بعض اوقات ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے.
تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یخافون لا یخافون لومۃ لائم، کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ایک تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے طریقہ کار کیا ہو، اس کے لیے موقع دیکھنا چاہیے، مصلحت بھی دیکھنی چاہیے، مناسب وقت دیکھتے ہوئے، مناسب موقع دیکھتے ہوئے، مناسب طریقہ کار کے تحت جب یہ کام انجام دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کا فائدہ ہوگا. کاش مسلمان پھر اس فریضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں تاکہ برائیوں کے پھیلاؤ کے آگے بند باندھا جا سکے. تو ہم میں سے ہر شخص تھوڑا بہت یا زیادہ اس فریضے کو ضرور ادا کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. عيني يذرف والقلب حبا يرجف وأنا ببابك واقف أسألك يا رب